ہم ایک بار پھر بات کریں گے اس زبردست واقعے کی کہ جو پہلے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پنجاب پولیس کی ایک لیڈی افسر نے بڑا ہی زبردست طریقے سے وہاں پہ جا کے نہ صرف موب کنٹرول کیا بلکہ جو خاتون خطرے میں تھیں ان کو بھی انہوں نے وہاں سے باہر نکالا. تو ساتھ ہی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ جو شہربانو نقوی ہیں ان کی نہ صرف مریم نواز نے بھی تعریف کی ہے اور انہوں نے پولیس افسر سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. تو یہ تمام تر واقعہ جو ہوا تھا نا، یہ کس طریقے سے سارا انفولڈ ہوا دیکھیں ہم نے کل بھی اس پہ پوری ذکر بھی کیا تھا. اچرا بازار میں واقعہ ہوا، ایک خاتون انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پہ عربک کیلیگرافی میں حلوہ لکھا ہوا تھا، جس کے ظاہر لوگوں نے وہاں پر غلط مطلب لیے. لوگوں نے غلط ازیوم کیا، ایک کراؤڈ جمع ہو گیا. خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، وہ انہیں ایک جگہ پہ پناہ لینی پڑی، کافی ٹیریفائڈ تھی. اور جو موب ہوتا ہے نا اس کی سائیکالوجی از ویری ڈفرینٹ. ایک چیز جو انہیں لگ جائے تو تمام لوگ اسی طرح سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے ویریفائی نہیں کیا، کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے. بس ایک بندے نے اگر کوئی بات کہہ دی سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک نعرہ وہاں سے اگر لگ جائے نا پھر اس کے بعد تو پھر معاملات جو ہیں وہ اس طرف جاتا ہے. لیکن اس کو ٹیکل کیسے کیا، یہ اتنا ٹیکنیکل معاملہ تھا اور اس ٹیکنیکل معاملے کو بہت ہی بردباری اور بہت ہی طریقے سے ٹیکل کیا، سمجھداری کے ساتھ ٹیکل کیا. وہ جو آئرن لیڈی ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، وہ بہادر پولیس افسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اے ایس پی شہربانو نقوی. السلام علیکم میم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ہم کانگریچولیٹ کرتے ہیں، بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. ہم سب آپ کے معترف ہیں جو آپ نے اتنے پریشر سچویشن میں اتنا کاملی اس معاملے کو ہینڈل کیا. سب سے پہلے تو میم یہ بتائیے گا آپ کو اطلاع کیسے ملی اس واقعے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز. ہمیں جو اطلاع ملی معاملے کی وہ بیسکلی 15 کے اوپر کال چلی، سیف سٹی سے راؤٹ ہو کے ہمارے کنٹرول پہ آتی ہیں. جو کال تھی وہ 1:30 کی کال تھی، انونیمس تھی، کالر نے اپنا نام نہیں بتایا تھا اور کہا تھا کہ ایک خاتون ہے جن کے لباس کے اوپر نازیبا چیزیں لکھی ہوئی، انہوں نے نازیبا لباس پہنا ہوا ہے، ناؤز باللہ اس کے اوپر قرآنک ورسز لکھے ہوئے ہیں اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لباس تبدیل کر لیں. وہ اپنا لباس تبدیل نہیں کر رہی. اور اس بحث مباحثے کے بعد لوگ جو ہیں ارد گرد وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور خاتون اس ٹائم دکان کے اندر موجود ہیں پاکستانی چوک کے اندر جو کہ اچرے کی حدود میں. شہربانو ذرا میں اس سے پہلے ظاہر جب آپ کو اطلاع ملی اور ظاہر آپ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں اور بڑے پرتشدد ہوئے ہیں، بڑا سینسٹیو مرحلہ ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا تھا، کیا سوچ تھی، کیا پلان تھا اس وقت؟ ظاہر آپ جب وہاں گئی ہوں گی تو آپ کو اصل حقیقت پتہ چلے گی، لیکن اس وقت کیا آپ کی صورتحال تھی، کیا سوچ رہی تھی؟ اچھا، جب ہم لوگ وہاں سچویشن پہ ایسی کسی پہ جاتے ہیں تو ہمیں اس ٹائم بھی فیکٹس کو فگر آؤٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ موب کے ساتھ ڈائلاگ انیشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا ونڈو دے دیں کہ ہم لوگ فیکٹس کو سرٹن کر سکیں، ازمپشنز کو سائڈ پہ کر سکیں. اصل سچویشن کی کلیئرٹی انسیڈنٹ کے جب ہم نے موب سے خاتون کو نکال لیا اس کے آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے بعد آئی ہے. It took us 1 hour to 2 hours to ascertain کہ basic facts کیا ہیں and to get all the parties on board and to placate the issue. So clarity اس ٹائم تو بالکل نہیں آتی ہے. ہمارا primary concern when we are reaching such an incident ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس religious offense کا الزام لگ چکا ہے اس کی ہم نے ایک جان کی حفاظت کرنی ہے. We should not and we cannot allow anybody to take the law of the land in their own hands. ہم نے موب کو ڈسپرس کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بننے نہیں دینی اور خاتون کی یا مرد کی یا بچے کی ان اینی گیون کیس جو ہے ہم نے زندگی ہے وہ بچانی اور اسے ایک سیفر لوکیشن پہ پہنچانا ہے. اور شہربانو یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بڑا ہی پروفیشنلی آپ لوگ ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں، بٹ انسانی جذبات تو انسانی جذبات ہوتے ہی ہیں. جب آپ وہاں پہ پہنچے وہ موب کتنا تھا یہ بتائیے گا، وہ کراؤڈ کتنا تھا؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جب آپ یہ تمام تر چیزیں کر رہی تھی، آپ ان سے کمیونیکیٹ بھی کر رہی تھی، آپ کو کسی بھی پل کسی بھی لمحے اپنی جان کا خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ بیسکلی fear is a natural phenomenon. It's an undeniable fact. Given کہ لیکن جب آپ کے سروائیول انسٹنکٹس کک ان کر جاتے ہیں تو وہی fear جو ہے it changes into something positive. It makes you survive کہ you have to fight this. تو in such a situation آپ کے سروائیول انسٹنکٹس کک ان کرتے ہیں. آپ کی سب سے پہلی یہ سامنے چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے پروفیشنل، وہ آپ نے نبھانا ہے. اس کے اندر اس کے دوران اگر کچھ ہو بھی جائے آپ کے ساتھ تو وہ بعد کی بات ہے. یو شوڈ
be present at the spot, fulfill your duty as a professional police officer. اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ پھر اس کا جو بیلنس آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ نیچر کا اپنا ہے, آگے بھی جا کے ہم نے جواب تو دینا ہی ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ از سیکنڈری, وہ آپ کے ذہن میں اس ٹائم آتی ہی نہیں ہے. پرائمری آپ کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سچویشن پلیکیٹ کرنی ہے, اسے مینج کرنا ہے, جو انسان ہے جس پہ الزام لگ چکے اسے نکالنا ہے. جس پہ الزام لگا ہے اگر کوئی اس کے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے, اس کی حمایت میں کچھ دو جملے بھی بولنے کھڑا ہو جائے, تو جو موب ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بھائی تم کیوں آ کے اس کی حمایت کرنے کھڑے ہو, تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. لیکن آپ نے کیا فرق محسوس کیا, وہ جو آپ نے کراؤڈ سے آپ مخاطب ہوئی, اس سے پہلے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور آپ کے اس خطاب کے بعد لوگوں نے کیا ذہن تبدیل کیا؟ اچھا, ادھر ہم لوگ, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, اٹس اے ویری گڈ کوشچن. اینی بڈی ہو از واچنگ دس, ان کو ہم لوگ ایڈوائز یہی کریں گے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی ایسی کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو پلیز ڈو ناٹ آرگیو. Do not argue with the mob. You cannot argue with an unreasonable crowd of people جو ایک آئیڈیا کے اوپر فکسیٹ ہو چکے ہیں, جن کو فیکٹس کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ نے, اگر آپ کو ایک چیز ٹھیک نظر آ بھی رہی ہے تو اس کی اس طرح حمایت نہیں کرنی کہ آپ ایگزاسربیٹ کر دو سچویشن, اپنی لائف کو بھی ڈینجر میں ڈال دو, اور جس لوگ بندے کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہو اس کے اوپر بھی لوگوں کا غصہ نکل جائے. تو آپ نے فوراً جو ہے وہ 15 پہ کال کرنی اور رجوع کرنا ہے پولیس سے. جہاں تک میڈم ہمارا تعلق ہے, جب وی وینٹ ٹو دیٹ سچویشن اور وی سو اے کراؤڈ آف ہیڈز چانٹنگ سلوگنز, اس ٹائم آپ کے ذہن میں آپ کو صرف سر ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, کسی کی شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ کہنا کہ آپ کو چہرے یاد ہوں گے یا یہ یاد ہوگا, اس طرح کچھ نہیں ہوتا ہے. اس ٹائم کہ یہ کام کرنا ہے اینڈ وی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن, وی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن سوئفٹلی. اچھا شہربانو, جیسے آپ نے کہا کہ یو ہیڈ ٹو میک اٹ سوئفٹلی, اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اچھرا کا, اور میں آپ کا ہی ایک اور جگہ انٹرویو سن رہا تھا, یو سیڈ کہ یہ ایک بڑا کمپیکٹ سا, بڑا ہی گنجان آباد اور چھوٹی چھوٹی دکانیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اچھا, اور یہ جو تھا یہ ایک چھوٹے سے یہ فوڈ ایریا بھی تھا, ریسٹورینٹ چھوٹا سا تھا, اس کا مطلب یہاں پہ آتش گیر مادہ اور گیس اور یہ بھی چیز ہوں گی. اگر کوئی بھی فلیئر اپ کرنے کی کوشش کرتا تو یہاں پہ بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے مد نظر رکھی تھی؟ ہم لوگ جب انٹر ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ شٹر ڈاؤن ہے دکان کے, اور اس کے سامنے بالکل شورمے والے کا اسٹال ہے اور اس کا اسٹوو جل رہا ہے. تو اگر کوئی شرارت کرتا تو اس نے اس اسٹوو سے دکان کو آگ لگانی تھی. اٹ وڈ ہیو بیکم اے ہیٹڈ اوون, اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی ان سائڈ وڈ ہیو بین برنڈ اینڈ وڈ ہیو ہیڈ دا موسٹ میزریبل آف دیٹس. تو اس ٹائم ہمیں یہی تھا کہ کراؤڈ کا دھیان اس طرف نہ آئے, اور کراؤڈ کا دھیان ڈیویٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے چیخیں ماری. اچھا, ہم لوگوں نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی فوکس آن اس, وی ول ڈیل ود دس. ہم لوگ وی آر ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ ان دا فارم آف لا امپلیمنٹرز, تو ہمیں موقع دیں کہ ہم لوگ سرٹن کر لیں کہ فیکٹس کیا. اچھا, ظاہر ہے جب آپ نے ساری سچویشن دیکھ لی تھی, وہ خاتون کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ وہ جو ہمیں اس ویڈیو میں نظر آ رہی کافی ٹیریفائڈ لگ رہی ہیں, تو ان سے کیا آپ کی گفتگو رہی, وہ خود کتنا خوف محسوس کر رہی تھیں؟ جو ان کی, آپ خود ہی امیجن کر سکتی ہیں, بینگ اے وومن, ہاؤ اٹ مسٹ بی فیلنگ دیٹ یو ہیو اسکورز آف مین standing outside and you're huddled in a shop and they're screaming and chanting religious slogans and calling you a person who has committed na'uzubillah blasphemy. Imagine the kind of situation you would have been in mentally. خاتون کو وہ ہمیں چھوڑ نہیں رہی تھی. آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ چپک گئی تھی, تو اس کا دل نہیں تھا کہ ہمیں چھوڑے. ہم نے اسے جب ڈالا ہے گاڑی کے اندر تو پھر we were standing on, باہر جو ڈالے کی جگہ ہوتی ہے اس پہ کھڑے ہو گئے تھے تاکہ لوگ ہمیں فالو نہ کریں. وہ باقی ویڈیوز کے اندر ہوگا کہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہوئے آ رہے بازار کے تھرو جب تک وی ڈونٹ ہٹ دا مین روڈ. میڈم کام ڈاؤن ہوئی ہے وین وی ٹوک ہر ٹو اے سیکیور لوکیشن. اس کے بعد وی چینجڈ ہر کلوتھس, وی ٹاکڈ ٹو ہر, وی کامڈ ہر ڈاؤن, گیو ہر واٹر. آفٹر اے وائل ہم لوگ واپس ان کے پاس گئے ہیں. بعد میں جب چیزیں ٹھیک ہو گئیں, وی ری یونائٹڈ ہر ہسبینڈ ود ہر. ان کی جو لاہور میں فیملی سیٹل تھی ان سے رابطہ کر کے ان کو ان کے پاس پہنچایا سیکیور لوکیشن میں. And once the situation was settled, we made her leave the city within 30 minutes. She reached the city of her hometown at 11:30 at night. Safely and was reunited. idea it was کہ وہ کور کر کے لے جایا جائے, because ظاہر ہے وہ خاتون جیسے ہی باہر آتی ہو سکتا ہے کراؤڈ پھر مشتعل ہو جاتا. تو یہ آئیڈیا کس کا؟ بالکل, جی یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں, وی ہیو ٹو فالو دیز پروٹوکولز اسٹانچلی.
کہ ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے پبلک ڈیفیمیشن نہ ہو جائے. بے شک 302 کا ملزم ہو, آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس کے چہرے کے اوپر ہم نے چادر ڈالی ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے پاس چھوٹا سا آلہ آ گیا ہے, پیپل یوز اٹ ان اے نیگیٹو مینر, وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پرسنل اسپیس جو ہے وہ لوگوں کی وائلیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میڈم کی کچھ ویڈیوز بعد میں وائرل ہوئی ہیں. شہربانو, یہ میم جو تھیں یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھیں, تو ان کے ہسبینڈ کہاں تھے اس تمام تر سچویشن میں؟ کیا وہ پہلے نکل گئے تھے؟ ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا, میڈم کے ساتھ ہی تھے وہ, ہی واز ناٹ ولنگ ٹو لیو ہر, لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ گاڈ فوربڈ اف تھنگز گو رانگ, instead of losing 2 lives we should lose 1. This is how technically you think us time, as inhumane it might sound to people who are listening to this right now. So what we did was that we separated the both. ہم نے ایک SHO کی ڈیوٹی لگا دی کہ انہوں نے ہسبینڈ کو چپ کر کے لے کے نکل جانا ہے, کہیں ان کے اوپر غصہ نہ نکل جائے کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں سمجھایا, اور خاتون کو ہم لے کے نکل گئے. اور وہ جو واک تھی اس دکان سے لے کے جو گاڑی میں اور پھر گاڑی سے تھانے میں, اٹ مسٹ ہیو بین سو ڈیفیکلٹ. وہ پرخطر بھی تھا, وہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا, لیکن آئی ہوپ آئی کین امیجن کہ وہ آپ لوگوں کو بہت طویل لگ رہا ہوگا, اس کراؤڈ سے نکل کے وہاں سے جانا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے جانا. تو وہ کیا لمحہ تھا, ذرا اس سے ڈسکرائب کیجیے. مخاطب ہونا ضروری اسی وجہ سے تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چیخیں مارتے ہوئے نکل رہے ہیں. جب ہم نے میڈم کو پکڑ لیا ہے تو ہم چیخیں مارتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ پاس نہیں آنا آپ نے. تو ہم لوگ بس یہی چاہتے تھے کہ ہمیں ڈر تھا کہ کوئی نے چھین نہ لے ہم سے. Anybody could have done that. People were standing there. اس کے بعد پھر we started, لوگوں پولیس آفیسرز نے پیچھے پش کرنا اسٹارٹ کیا, and we were like کہ بس گاڑی میں کسی طریقے سے وہ بیٹھ جائیں. صرف وہ خطرے والی بات نہیں تھی, خطرے والی بات یہ تھی کہ given کہ ایک بہت کمرشل ہب ہے تو people have weapons over there and those weapons are loaded. So anybody could have launched a lone attack on the woman. That was the most scary part. تو کراؤڈ کیا تھانے تک ساتھ آیا تھا؟ ہاں جی, تھانے میں آ گیا تھا کراؤڈ. ہم لوگوں نے میڈم کو اس وجہ سے اپنے لوکل تھانے میں رکھا ہی نہیں. اور وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے جب یہ تھانے آئے ہیں؟ Obviously once the crowd is agitated تو ان کی ڈیمانڈز یہی ہوتی ہیں کہ you have to lodge the FIR. Lodge the FIR right away. So ہماری سکسیس اس کے اندر ہے, سکسیس میڈم کی تو جان اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین بچ گئی. سکسیس اس میں ہے کہ میڈم کو اور ان کی فیملی کو اور ہماری سوسائٹی کو ایک ایسے امبیرسنگ سفر سے گزرنا نہیں پڑا, کیونکہ یہ ریولیشن بعد میں ہو جانی تھی کہ اس کے اوپر کیلیگرافی ہے. تو ہم لوگ وی ڈڈ ناٹ کم ٹو دا پریشر آف رجسٹرنگ این FIR. وی کیپٹ آن ٹیلنگ دیم کہ یہاں FIR نہیں بنتی ہے, اس معاملے کو ذرا دیکھ لیں, اس معاملے کو ذرا دیکھ لیں, وی کی ناٹ لاج این FIR. سو دیٹس دا سکسیس. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ تھوڑا اس واقعے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بھی اب تبدیل ہوں گے کہ پہلے فیکٹس جان لیے جائیں, پہلے حقیقت جان لی جائے, پھر اس پہ رد عمل دیا جائے؟ کیونکہ ہم نے آپ کی بات جو تھانے والی جو ویڈیو ہے وہ بھی دیکھی, گو کہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاتون معافی مانگ رہی ہے, لیکن وہاں پر جو دیگر لوگ بیٹھے ہیں کیا ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی؟ اس حوالے سے کیا بتائیے گا؟ اچھا, جہاں تک پولیس کے انٹرونشن کا تعلق ہے تو اس کے اندر اس بات کی بات کرنا یہاں ضروری ہے کہ پولیس کین انٹروین ان 3 stages when a situation of this sort occurs, either political or religious. سب سے پہلے یہ کہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنے, دوسری یہ کہ کوئی مالی نقصان نہ ہو سراؤنڈنگس کے اندر, تیسری یہ کہ کسی کی زندگی کا نقصان نہ ہو. یہ انٹرونشن ہوتی ہے پولیس کی طرف سے. پولیس کی انٹرونشن یہ نہیں ہے کہ وہ مولوی کو بلائے یا کسی بھی علماء کو بلائے اور پتا کرے کہ جی کرتے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. پولیس کی انٹرونشن یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ آپ نے اس طرح اپلیکیشن لکھنی ہے, اس طرح اپلیکیشن نہیں لکھنی. پولیس کی یہ انٹرونشن نہیں ہے کہ وہ سپوزڈ ایکیوز کو بتائے کہ آپ نے معافی مانگنی یا نہیں معافی مانگنی. اگر آپ ویڈیو کو کرٹیکلی دیکھیں تو ہم نے, جہاں تک پولیس آفیسرز کا تعلق ہے اور ہمارے بہت بہادر SHO کا تعلق ہے, ہم دونوں کھڑے ہوئے, تو ہم نے یہی چیز ایکسپلین کی ہے کہ انسیڈنٹ یہ ہوا ہے. Now we are giving the camera over to the parties and they are going to talk. There was no pressure whatsoever on the woman or the other side to give the kind of statements that they gave. It was absolutely consensual. It has been given in written. The woman is available for interviews. Anybody can go and ask her. We are reiterating the fact that the police did not intervene when it came to giving of the statements from either of the parties. Right. اور آخر میں میم شارٹلی یہ بتا دیجیے گا, جن لوگوں نے یہ ساری ایجیٹیشن کی, جن لوگوں نے وہ جھوٹا الزام اور یہ سارے معاملات کیے, ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی وغیرہ ہوتی دیکھیں گے ہم؟
بیسکلی ہم لوگ ابھی چاہ رہے ہیں کہ ایشو جو ہے یہ کول ڈاؤن ہو جائے. وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دی انڈیویجولز ہو ور انوالوڈ. دے نو دیٹ دے ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ, اینڈ ونس دی ایشو کولز ڈاؤن وی ول ٹیک دا ڈیو کورس آف ایکشن دیٹ از نیڈیڈ ٹو بی ٹیکن. زبردست, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شہر بانو نقوی ہمارے ساتھ